السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ گزشتہ روز پاک فوج کے ترجمان نے ایک غیر معمولی اہم پریس کانفرنس کی اور 9 مئی واقعات سمیت سیاسی صورتحال اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے بہت سارے سوالات پر افواج پاکستان کا رد عمل دیا، جبکہ اس پر تحریک انصاف نے بھی سخت جواب دیا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی لیڈرشپ 9 ماہ سے قید ہے، ہم انتشار نہیں چاہتے۔ پی ٹی آئی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پوچھتا ہوں کہاں ہیں وہ مناظر جو 9 مئی کو کیمروں نے محفوظ کیے تھے؟ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس کا جرم چھپانے کے لیے غائب کی گئی؟ اسی طرح رہنما تحریک انصاف اسد قیصر نے 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے، کسی اور سے کیا مانگیں گے؟ پی ٹی آئی 2014 کے دھرنے اور اس سے منسلک تمام واقعات کی عدالتی تحقیقات کے لیے تیار ہے، تاہم یہ یقین دہانی کرائیں کہ تحقیقات کرنے والے ججز کے رشتہ داروں کو اغوا کیا جائے گا، نہ ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگیں گے۔ پی ٹی آئی نے پاکستانی عوام کی اکثریت کو انتشاری قرار دینا فرعونیت اور غرور کی بدترین مثال قرار دیا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے میں صدر مملکت یا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ کیا اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد اور احتجاج قبل از وقت انتخابات پر منتج ہو سکتا ہے؟ کیا مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کا ابتدائی فیصلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعتوں کے لیے باعث شرمندگی نہیں؟ دوسری طرف جس طرح ملکی مسائل مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں تو اس تناظر میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اور وفاق میں حکومت کے ساتھ ساکھ مسلسل خراب ہونا اور کمزور ہونا یہ ایک اہم سوال ہے۔ حالیہ گندم سکینڈل نے حکومت کی بیڈ گورننس کو بھی بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے۔ محنت کش کسان ایک بڑے احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق چیئرمین سینٹ نیر حسین بخاری صاحب۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے 9 مئی پر، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ پرائم منسٹر کو تجویز دے چکے ہیں کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جو موقف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں دیا، اس کا متبادل یا کوئی آلٹرنیٹ سجیشن تو پیپلز پارٹی کی کسی لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آئی، یا اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی وڈرال آپ کو کہیں نظر آئی پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ آبویسلی جو اسٹیٹمنٹ چیئرمین صاحب نے دیا ہے، اور چیئرمین ایک پولیٹیکل پارٹی کے ذمہ دار پولیٹیشین ہے اس ملک کے، اور انہوں نے جو موقف فلور آف دی ہاؤس پہ دیا، آبویسلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے ختم ہونے کے لیے ڈائلاگ ضروری ہے، اور پھر انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو، انڈیپینڈنٹلی پراپ کرے اس ایشوز کو، اور پھر قوم کے سامنے ساری حقیقت بات آ جائے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، یہ جو موقف وہ اختیار کر رہے ہیں میڈیا پہ، اور جو ان کا اپنا ڈیفنس ہے، یہ کورٹس میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں، تو وہاں پہ پروسیڈنگز میں اپنا ڈیفنس لے آئے، اور وہاں پہ وہ اپنا کیس پلیڈ بھی کر لیں، تو وہ زیادہ مناسب بات ہوگی۔ اور وہ کیونکہ ابھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم تو پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوتے، لیکن یہ کنٹروورسی بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ بٹوین اے پولیٹیکل پارٹی، یہ ملک کے لیے کوئی اچھا سگنل نہیں ہے۔ اس لیے سمجھتا ہوں کہ ملک میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ چاہتے ہیں تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے، اور آن بورڈ ہو کے اس ملک کے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس ملک کو مسائل سے ہم کیسے نکالیں گے، عوام کو ہم ریلیف کیسے دیں گے۔ آبجیکٹ تو یہ ہونا چاہیے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل فورسز ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے۔ الٹیمیٹلی ہم جو پالیٹکس کرتے ہیں وہ پرسنل بینیفٹ کے تو نہیں ہوتی، وہ تو عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے، ان کے بینیفٹ کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، اور کمیٹی آف نیشنز پہ جہاں بیٹھے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیگوسیشن کریں اور ڈائلاگ کر کے ڈیلیبریشنز کے بعد ایک ایسی پالیسی مرتب کریں کہ پاکستان انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ان کو پریشرز ہیں ان کو برداشت بھی کر سکے، ان کو رسپونڈ بھی کر سکے۔ بالکل صحیح۔ بخاری صاحب، اسٹیبلشمنٹ نے کل کھل کے فوج کا موقف سامنے آ گیا کہ جی یہ
انتشاری ٹولہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ابہام ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ کیا اور منظم سازش کے تحت کیا. اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے اور عمران خان بارہ کہہ چکے ہیں کہ منظم سازش میرے خلاف ہوئی ہے, ہمارے خلاف منظم سازش ہوئی ہے. اب دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. ایک موقف کا تو کیس رجسٹر ہو چکا ہوا ہے, دوسرے موقف کا تو کوئی کیس نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو اس میں کھل کے باتیں سامنے آ جائیں گی. تو اس میں کیا معنی ہے؟ وزیر اعظم کو کیا اس آپشن پہ آنا نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں اناؤنس کر رہے؟ کیا وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے اس کا رسپونڈ تو پرائم منسٹر صاحب کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں تو کسی اتھارٹی نے, کسی فورم نے ڈٹرمن تو کرنا ہے ہاں کہ کیا فیکٹس کیا ہیں, کس نے جرم کا ارتکاب کیا, اور جس نے جرم کا ارتکاب کیا اس کو قانون کے مطابق سزا کس نے دینی ہے. یہ تو ڈٹرمن ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں اور انہوں نے کوئی مٹیریل ان کے پاس ہے, اگر وہ کسی کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ خالی ٹیلی ویژن پہ آ کے پروسیکیوٹ کرنا مناسب نہیں. یہ ساری چیزیں ایک جوڈیشل فورم پہ, کورٹ آف لاء میں یہ اسٹیبلش کرنی ضروری ہیں. اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں اگر یہ جو موقف کل کا تھا اس کو اسٹیبلش کرنا کورٹ آف لاء میں بہت ضروری ہے. چونکہ کل 9 مئی آ گیا تو میں ایک ضمنی سوال اس پہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ چونکہ صرف سیاست دان ہی نہیں, آپ خود قانون دان بھی ہیں, تو 1 سال تک وہ لوگ جو ابھی بھی گرفتار ہیں اور ان کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوا, بعض کا ٹرائل شروع ہوا ہے, بعض کا ٹرائل شروع نہیں ہوا, صرف الزام کی بنیاد پر 1 سال تک بوڑھوں کو, خواتین کو, کیا یہ رکھنا یہ انصاف اور اصولوں کے عین مطابق ہوگا؟ جرم ثابت ہو جائے پھر تو جو سزا ہے, بھلے عمر قید سزا مل جائے, آپ کو بھگتنی ہے, لیکن بغیر جرم ثابت ہوئے لوگوں کو رکھنا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں, یہ تو نہ آپ کی منشا کی بات ہے نہ میری. قانون موجود ہے اور بیل کے حوالے سے جو قانون ہے, آبویسلی اسپیڈی جسٹس کو سارے کہتے ہیں کہ اسپیڈی جسٹس ہونی چاہیے, ہم بھی سمجھتے ہیں اسپیڈی جسٹس ہونی چاہیے. ابھی کیونکہ ان کا ایک معاملہ سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں, جو سیولینس کا ٹرائل ہے بیفور ملٹری کورٹس, اس پہ ڈیسیژن جلدی آنا چاہیے تاکہ جو آرمی ایکٹ کے نیچے مقدمات ہے سیولینس پہ, وہ ملٹری کورٹس ٹرائل کریں گی یا وہ سیولین کورٹس میں ہوں گی. تو اس لیے اس کا ڈیسیژن آنا جلدی ہے, جتنا جلد آئے تو زیادہ بہتر بات ہے. سیکنڈلی جو بیل کا لاء ہے وہ ضابطہ فوجداری میں موجود ہے, جہاں پہ ڈیتھ پینلٹیز ہوتی ہیں, اگر کیس کنکلوڈ ود ان 2 ایئرز نہیں ہوتا تو ان کی بیل ہو جاتی ہے, اور جو لیس دین ڈیتھ پینلٹی ہے اگر 1 سال تک کنکلوڈ نہیں کرتا تو ان کو بیل مل جانی چاہیے. تو قانون جو واضح ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن اس کو جو ایکیوزڈ ہیں ان کو کورٹس کو رجوع کرنا پڑے گا. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے نیچے جو مقدمات ہیں ان مقدمات کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ورڈکٹ آ جانی چاہیے, کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے کہ آیا ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے نیچے ملٹری کورٹس میں ہوگا یا سیولین کورٹس میں ہوگا. صحیح. بخاری صاحب, سپریم کورٹ سے عبوری فیصلے کے تحت جو مخصوص نشستوں کا حکم ہے وہ سامنے آ چکا ہے, اور جو نشستیں آپ میں اور باقی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی تھیں وہ اب آپ سے ایک طرح سے واپس جا چکی ہیں. یہ سبکی نہیں ہے 2 بڑی جماعتوں کے لیے؟ اصولی طور پہ تو وہ جیتے ہوئے تھے, ایک وجہ سے وہ نشستیں ان کے پاس نہیں گئی تھی چونکہ وہ پارٹی سمبل پہ نہیں آئے تھے. آپ کو یہ کلیم کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے؟ بات سبکی کی نہیں ہے, بات ہے رول آف لاء کی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کلیم کریں نہ کریں, ہم نے کسی سے جبرن تو سنائش نہیں کی تھی, الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا تھا نا, ہم نے خود ہی تو نہیں نوٹیفائی کر دیا اور ان کو کہا جاؤ حلف لے لو. ایک فورم تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ممبرز آف دی پارلیمنٹ کو نوٹیفائی کرتا ہے, انہوں نے نوٹیفائی کیا, یہ انہوں نے اوتھ لے لیا, لیکن ایک ایسا ایشو تھا کہ اوتھ نہیں لے سکے پی کے سے. تو یہ انٹرپریٹیشن آف لاء کی بات ہے اور کانسٹیٹیوشن کی بات ہے. آرٹیکل 51 کی بات ہے, رول 94 95 ہے الیکشن رولز 2017 کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو انٹرپریٹ کرنا یہ میرا اختیار نہیں یا کسی اور سیاسی جماعت کا اختیار نہیں. قانون اور آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آئین بھی کہتا ہے کہ وہ جوڈیشری کرتی ہے. اب سپریم کورٹ کے پاس معاملہ ہے
تو وہ بہتر طریقے سے انٹرپریٹ کر سکیں گے کہ جی اس قانون کی منشا کیا تھی اور اس سچویشن میں کون انٹائٹلڈ ہے ان سیٹس کے لیے. صحیح ہے. 3-4 دن سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو دوبارہ جوائن کرنے لگی ہے. تو پہلے 16 ماہ آپ ساتھ رہے، پھر آپ علیحدہ ہوئے، الیکشن سے پہلے ان کے خلاف بھرپور سیاست کی، بلاول صاحب نے بڑی سخت تقریریں کیں، واپس آئے تو کہا نہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم شامل نہیں ہوں گے. اب اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو پھر لوگ سوال کریں گے کہ یہ کیا فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں سیاست میں مستقل دوستیاں دشمنیاں نہیں ہوتی. ایک وقت پہ جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں، ایک سٹیج پہ وہ کولیشن پارٹنرز بھی ہوتی ہیں، اور اس میں پرمننٹ فوز اینڈ فرینڈز نہیں ہوتے. اور ہم مد مقابل الیکشن لڑتے بھی رہے ہیں، ہم کولیشن میں بھی رہے ہیں. یہ جو کیبنٹ میں نہ جانے کا فیصلہ تھا یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا. اب خبریں ہے کہ ریسنٹ جو ملاقات ہوئی چیئرمین صاحب کی، جو میڈیا پہ ہم نے سنی کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ گورنمنٹ جوائن کریں، آپ کیبنٹ جوائن کریں، تو آبویسلی یہ ڈیسیژن جو تھا پچھلا نہ جوائن کرنے کا یہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کا تھا. اگر اس قسم کی کوئی آفر ہوئی یا کوئی پرپوزل ہوئی تو وہ ہماری سی سی ڈیسائیڈ کرے گی، اور اس کے لیے پھر اختیار چیئرمین صاحب کو ہے سی سی کی میٹنگ طلب کرنا، اور اس میں ڈیلیبریشنز ہو جائیں گی، بحث مباحثہ ہو جائے گا، اور پھر جو بھی فیصلہ سی سی کرے گی وہ کنوے کر دیا جائے گا. صحیح. وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی الیکشن سے پہلے، اس کے بعد جب حکومت ختم ہوئی اور الیکشن کے موڈ میں ساری جماعتیں چلی گئیں تو پیپلز پارٹی نے ساری ناکامیوں کا نزلہ نون لیگ پر گرایا، اور نون لیگ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ساتھ شریک اقتدار تھے، برابر کے حصے دار ہیں، اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی. اب پھر اب ذہنی طور پہ تیار ہے پیپلز پارٹی اگر واپس جاتی ہے اقتدار میں تو اس حکومت کی بھی کارکردگی ابھی تک تو اچھی نہیں چل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گندم بحران سکینڈل ایک اس وقت حکومت کے گلے پڑا ہوا ہے، تو پھر آپ کو اچھائی برائی دونوں ہی اون کرنی پڑے گی نا. دیکھیں نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈو یو تھنک کہ پالیٹکس میں چیزیں اسٹیگننٹ رہتی ہیں؟ اس میں پری پارٹیشن کی پالیٹکس کو آپ دیکھ لیں، آفٹر پارٹیشن کی پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد آپ پالیٹکس کو دیکھ لیں تو جس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور بالکل ہم نے جو 16 ماہ میں جو گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے کہا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم نہیں تھے، اور ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی جو تھی وہ کیبنٹ تھی، لیکن کیبنٹ میں بھی ہم میجورٹی میں نہیں تھے، تو ہم تو میجورٹی ڈیسیژن جو تھا وہ پریویل کرتا ہے، اور ہم ڈیموکریٹس ہیں، اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے میجورٹی ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اسی لیے اس مرتبہ ہم نے کیبنٹ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک کلی طور پہ اختیار دیں پی ایم این کو کہ وہ اپنی پالیسیز خود مرتب کریں اور ان پالیسیز کے مطابق حکومت چلائیں، تاکہ کسی قسم کی ہنڈرنس نہ وہ فیل کریں. یہ ہم نے ضرور یقین دلوایا ان کو کہ آپ کی گورنمنٹ کو ہم گرنے نہیں دیں گے، آپ کے 5 سال ہم چاہیں گے کہ پورے ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. سابق چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید نیل حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے جے یو آئی کے رہنما سابق گورنر خیبر پختونخوا غلام علی صاحب سے. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ڈی ایم جماعتوں کو 2 بار اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کا سہرا مولانا فضل الرحمان کے سر ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر 8 فروری کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جے یو آئی کو مکھن سے بال کی طرح باہر نکال پھینکا ہے، جبکہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد بھی نون لیگ اور جے یو آئی کی قیادتوں میں کوئی گرم جوشی دیکھنے میں نہیں آئی. خود مولانا فضل الرحمان یہ کہہ چکے ہیں کہ جب نواز شریف پاکستان تشریف لائے تو صرف نون لیگ نے ان کا استقبال کیا، دوسری جماعتوں کو دعوت نہیں دی گئی. صرف یہ نہیں کہ کسی کو بلایا نہیں، بلکہ نواز شریف نے اپنی پوری تقریر میں پی ڈی ایم کا شکریہ تک ادا نہیں کیا تھا. بہت سی تنقید اور الزامات کے باوجود جے یو آئی کے خیبر پختونخوا میں سابق گورنر حاجی غلام علی کافی حد تک غیر متنازع رہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا میں مقامی قیادت نے حاجی غلام علی پر سنگین الزامات بھی عائد کیے. بعض تجزیہ کاروں کے مطابق جے یو آئی کے سبک دوش ہونے والے گورنر کے صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ مراسم کافی حد تک اعتدال پر تھے.
تاہم اس کے باوجود پی ڈی ایم کی شہباز شریف حکومت نے خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا گورنر متعین کر دیا اور اس طرح موجودہ حکومت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کا آخری رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ صبح دوش ہونے سے قبل حاجی غلام علی نے لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ملاقات کی تھی۔ اسی طرح اہم بات یہ ہے کہ عام انتخابات سے قبل اور اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے بعض رہنما جے یو آئی کی قیادت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جے یو آئی کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے دوریوں کی وجہ کیا بنی؟ حاجی غلام علی کی سبک دوشی سے قبل نون لیگی قیادت سے ملاقاتوں میں کن امور پر بات چیت ہوئی؟ مولانا فضل الرحمان عوامی اسمبلی اور ملین مارچ کا اعلان کر چکے ہیں اور اس احتجاجی تحریک کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ کیا احتجاجی تحریک ختم کرنے کے حوالے سے جے یو آئی کو کوئی پیشکش یا اس سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ کیا جے یو آئی کو وفاقی حکومت یا بلوچستان حکومت میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی؟ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے بظاہر جے یو آئی اور تحریک انصاف یکساں موقف رکھتے ہیں۔ جے یو آئی 9 مئی کو پشاور میں ایک بڑا جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے۔ اب کیا یہ دونوں جماعتیں یعنی تحریک انصاف اور جے یو آئی مل کر کوئی احتجاجی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینئر رہنما سینیٹر سابق گورنر خیبر پختونخوا غلام علی صاحب۔ بہت بہت شکریہ غلام علی صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے فرمائیں گا کہ آپ کو کیوں ہٹا دیا گیا گورنر کے عہدے سے اور پیپلز پارٹی اپنا گورنر لے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت آپ نے بالکل ایک مؤثر انداز میں بہت چھوٹے وقت میں سب کچھ بیان کر دیا۔ دیکھیں میں جب گورنر بنا یا انہوں نے جو دوسرا گورنر لایا، میں چونکہ جمعیت علماء اسلام کا بہت پرانا ورکر ہوں اور ہم نے سیاست اور اعتدال، آئین کی بالادستی، اقدار، روایات، شائستگی مولانا فضل الرحمان کی سربراہی اور جماعت کے آغوش میں سیکھی ہے۔ جب مجھے گورنر نامزد کیا گیا تو یہ ریکارڈ پہ ہے کہ میں پی ڈی ایم کا گورنر تھا، اور جب سے میں گورنر بنا تو میں ریاست کا نمائندہ تھا۔ کسی 17 مہینے اور 11 دنوں میں ایک بھی لفظ کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے جماعت کے انداز میں کی ہو، بلکہ ریاست کا نمائندہ اور صوبے کا آئینی سربراہ کی حیثیت سے میری کوشش رہی کہ میں ریاست اور عوام تمام سیاسی جماعتوں کو جوڑوں۔ شاید ہسٹری میں، پاکستان کی تاریخ میں قلیل عرصے میں 4 حکومتوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا۔ 2 منتخب حکومتیں تھیں، 2 نگران حکومتیں۔ پہلی منتخب حکومت محترم محمود خان صاحب کی تھی جس میں میں گورنر بنا، اور ہماری سیاسی یعنی پی ڈی ایم کی اور ہماری جماعت کے ان کے نظریات سے بہت سخت اختلاف تھا۔ صحیح۔ لیکن باوجود اس کے کہ میں گورنر بنا تو میں نے کوشش کی کہ ہم ریاست کو مشکل میں نہ ڈالیں، اور جب وہ اسمبلی توڑ رہے تھے تو میں نے 10 بار سے زیادہ ان کو کہا کہ اسمبلی مت توڑو، اور پورے ان کے ٹینیور میں ایک بھی میرے خلاف ان کا نہ بیان آیا نہ میرا آیا۔ کوشش کر رہا تھا شائستگی، اقدار اور آئینی جو تھا، اور اس میں ان کو قائل کرا تھا، حالانکہ ان کی کافی سمری میں نے واپس کی، لیکن اس میں حقائق ہوتے تھے، ایک تجزیہ ہوتا تھا کہ یہ ملک کے لیے، صوبے کے لیے، جس سبجیکٹ کے لیے آپ نے سمری بھیجی اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اچھا ٹائم گزر گیا، اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ وہ ایک نگران حکومت بنی، صحیح، وزیر اعلیٰ صاحب نے، اس میں بھی لوگوں نے کہا کہ ارے گورنر صاحب یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، میں وہ برداشت کرتا رہا کیونکہ دنیا کو پتہ ہے۔ اور ہمارے گورنر ہاؤس میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں
کہ 76 سال کی تاریخ میں آپ خود اندازہ لگائے، آپ نے بھی مجھ سے شاید 2-3 بار بات کی ہوگی، میں فون خود اٹھاتا ہوں، جی بالکل. آپ کے جتنے بھی عوام کے بھی فون خود اٹھاتا ہوں، اور میں نے کوشش کی کہ اس حکومت کے ساتھ پھر نگران حکومت آئی، ہم نے لوگوں نے الزامات لگائے، پھر وہ خود سمجھ گئے کہ بھائی یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر اس سے میرا کوئی کام نہیں ہے، نہ گورنر کا کوئی گورنر کا گڈ گورننس قائم کرنے کے لیے رول ادا کرنا ہے. اس کے بعد جب تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں، ایک وزیر اعلیٰ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دی، میں نے نماز جنازہ اس کی ادا کی، اور جس طرح گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ پہنچا تو میں نے ایک لیٹر لکھا اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے اس کو. صحیح. ٹی وی پہ اسی وقت تنقید آئی کہ یہ غیر آئینی یہ غیر آئینی، اور 6 بجے تک وہ سب کچھ وہ بحران کا خاتمہ کیا گیا. اس میں کوئی ایک شخص پورے پاکستان سے کہے کہ غلام علی کو ہم نے یہ ایڈوائس کیا، سنگل مین ہم نے چلایا. اس کے بعد ہماری دوسری نگران حکومت آئی، کیبنٹ آئی، اس کے ساتھ بھی شکر الحمدللہ چلا. اب وزیر اعلیٰ دوسرا منتخب وزیر اعلیٰ آیا، باوجود اس کے کہ ہماری جماعت کا اور باقی سیاسی جماعتوں کا اور خود بھی ان کا انتخابات پر نو کانفیڈنس ہے. لیکن جب اوت لیا، میں نے ان سے باتیں کی، میں نے کہا بھائی وہ احتجاج اپنی جگہ، لیکن ہم نے اس صوبے کے حقوق، اس صوبے کے مشکلات کو حل کرنا ہے. اور اس سے ایک اچھی ریلیشن تھوڑی بن گئی، اور پھر 4-5 دفعہ وہ آیا، اور ایک دفعہ اس نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، تو میں نے کہا میں خود آ رہا ہوں. کیونکہ 4-5 دفعہ آپ آ گئے تو میں خود ایک دن چلا گیا اور چائے پی لی، اور ریلیشن شپ، اور ان کو کہا کہ دیکھیں اختیارات مانگنا، صوبے کے حقوق مانگنا، اس میں انشاءاللہ صوبے کے تمام سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. جو فیلڈ میں الیکشن کے خلاف جماعتوں کی تحریکیں ہیں، میں آئینی سربراہ ہوں، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ریلیشن بھی قائم کروں گا، اور عوام کے لیے مشکلات کے خاتمے کے لیے بالکل صحیح. آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھ لیا. غلام علی صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی مولانا فضل الرحمان، ان کی سوچ بہت واضح ہے کہ وہ مزاحمت کے راستے پر جا رہے ہیں، لیکن ان کے مطالبات واضح نہیں ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ الیکشن دوبارہ کروایا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ معاملہ تو ان کا شروع ہوتا ہے الیکشن میں دھاندلی کے الزام سے 8 فروری پہ. مطالبات واضح نہیں ہیں مولانا کے، کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو چونکہ آپ ماشاءاللہ پورے ملک کے آئز ہے، آنکھیں ہیں، آپ کو علم ہوگا کہ میں گزشتہ 18 مہینوں سے جماعت کے مجالس میں نہیں بیٹھا، اور اپنے آپ کو یہ نہیں کہا، میں نے کہا میں پاکستان کے خیبر پختونخوا کا آئینی گورنر ہوں، آئینی رول ادا کرتا رہوں گا. چونکہ مولانا صاحب یا جماعت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ وقتاً فوقتاً آئے گا، اور ابھی شاید ملتے بھی رہوں، اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے یا جو کچھ کر رہے ہیں ذرا اپنے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہے. جس نے جیتا ہے، جس نے آ رہا ہے، وہ دونوں خفا ہے. یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہم یہ دوریاں کسی بھی ٹیبل پر بیٹھ کر اس کا کوئی نتیجہ نکلے. کیونکہ اگر معاشی صورتحال ٹھیک نہ ہو تو بھی ملک مشکل میں ہے، اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اولین سٹیپ جو ہے وہ سیاسی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل صحیح. سیاسی صورتحال اگر گرم رہے تو معیشت کا پہیہ اس رفتار سے نہیں گھومے گا. صحیح ہے.
IMF ہمارے مشکلات حل نہیں کر سکتا. یہ قرضوں پہ قرضے لے کر آنے والی حکومتیں آنے والے نیشن یہ ادا کریں گے, بڑا مشکل ہوگا. ہمیں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. اور جہاں تک انہوں نے گورنر کو ہٹایا ان کے اختیار میں ہے, لیکن اس حالات میں میں یعنی ایک بزنس مین ہوں اور ایک پشاور کا رہائشی ہونے کے ساتھ یہاں پہ 43 سال سے میں یہاں پہ سیاست کر رہا ہوں اور 43 سالوں میں مختلف پوسٹوں پہ رہ چکا ہوں. تو میری کوشش تھی, چونکہ پشاور شہر تھا اور پھر پورے صوبے کے سیاسی لوگ تھے, تو میں روزانہ 400-500 لوگوں سے ملتا تھا. صحیح ہے. اور اسی طرح پھر میں نے دیکھے 17 مہینوں میں 16,000 سے زیادہ ڈگریاں دی ہیں, 3-4 ہزار سے زیادہ میڈل دی ہیں. غلام علی صاحب, جو تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ انتخابی نتائج بتا رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑی جماعت اور سب سے مقبول جماعت بن کے سامنے آئی ہے KPK میں, آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی چلیں 2-4 سیٹوں پہ کوئی فرق ہوگا, لیکن واقعی تحریک انصاف کو عوامی مینڈیٹ ملا ہے, خیبر پختونخوا میں مقبولیت ملی ہے اس کو؟ دیکھیں, الیکشن جو ہے نا ہو چکے ہیں اور الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے. اور آج سے 2 دن پہلے میں رات کو ایک ٹی وی دیکھ رہا تھا, تو ہمارے اپنے چینل نے بتایا, مودی کی تقریر بتا رہے تھے اور پھر کہہ رہے تھے کہ اس ایریا کا جو انتخابات ہو جائیں گے تو اس کا رزلٹ 15 دنوں بعد اناؤنس ہوگا. اب ایک ملک میں الیکشن کمیشن اتنا مضبوط ہے کہ 15 دن بعد بھی رزلٹ اناؤنس ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, اور ادھر اگر رات کے 12 بجے سے پہلے رزلٹ اناؤنس نہ ہو تو سارے پاکستان اعتراض کرتے ہیں. یہ نظام کی کمزوری ہے, الیکشن کمیشن کی کمزوری ہے, اس کو درست کرنا چاہیے. میرے کو پہلے الیکشن پر بھی انگلی اٹھی ہے, اس الیکشن پر بھی, یعنی خیبر پختونخوا کے حد تک اگر ہمارے حکومت انگلی نہیں اٹھاتے, لیکن پورے تینوں صوبوں کے لیے تو اٹھاتے ہیں نا, تو وہ لوگ ادھر اٹھاتے ہیں, تو اس کو دیکھنا چاہیے. اور میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, دیکھیں ابھی 3 دن نہیں ہوئے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو گورنر کا آپس میں بیانات آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں تک بات چلی گئی, ابھی سے تلخی شروع ہو گئی ہے گورنر میں بھی, بات یہاں تک چلی گئی کہ اسلام آباد کے گورنر ہاؤس میں آپ کو اندر نہیں ہونے دوں گا. نہیں آنے دیں گے, بالکل ایسے, بالکل ایسے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سابق گورنر خیبر پختونخوا JUI کے رہنما غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ پاکستان کو سمگلنگ کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ کتنا بڑا ایشو بن چکا ہے, آپ کے سامنے کچھ اہم حقائق رکھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. امام علی علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا کہ قیادت کی اصل خوبی بہترین طرز حکمرانی ہے. یہ قول عام زندگی میں پوری طرح صادق آتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں کمزور جمہوریت کی وجہ سے کٹ پتلی اور نااہل حکمران اقتدار میں آئیں, وہاں قیادت کی نااہلی کی وجہ سے سارا نظام اتھل پتھل ہو جاتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا اسکینڈل اور بحران سامنے آتا ہے. ابھی غریب پاکستانی قوم کے اربوں روپے شیر مادر کی طرح چاٹ جانے والے گندم اسکینڈل کا شور تھما بھی نہ تھا کہ ایک عالمی تحقیقاتی ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ غیر قانونی تجارت یعنی اسمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ 700 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. معروف عالمی تحقیقاتی ادارے ٹریس اٹ نے پاکستان میں اسمگلنگ پر رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کی 40% معیشت غیر دستاویزی, غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ سے متاثر ہو رہی ہے. اسمگلنگ اور جعلی سامان سے سالانہ 700 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جعلی ادویات اسمگل ہونا اسمگلنگ کا سب سے خطرناک پہلو ہے. اسی طرح صرف ٹائر کی اسمگلنگ سے معیشت کو سالانہ 40 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اس رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سگریٹ کی اسمگلنگ, جعلی سگریٹ سازی کے سے سالانہ 240 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. چائے کی اسمگلنگ سے 45 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے.
पाकिस्तान में फरोख्त होने वाला 60% मोबिल ऑयल स्मगल शुदा और जाली है। मुआशी तहकीकाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स और टैरिफ बढ़ना स्मगलिंग के फ़रोग की बड़ी वजह है, जबकि मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन की रोकथाम करना होगी। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने स्मगलिंग में सिक्योरिटी एजेंसी के मुलव्विस होने से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा था कि आपकी ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। अगर मैं ये कह दूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज मुलव्विस नहीं है तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्मगलिंग हुई है ये कोई ऊँटों पर नहीं हो रही, स्मगलिंग ट्रकों पर हो रही थी। निगरान वफाकी वजीर ने यह इंकशाफ भी किया था कि हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर भी तजारत कम और स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी। सरफराज बुगटी ने यह भी बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग वफाकी दारुल हुकूमत के पेट्रोल पंप्स तक पहुँच चुकी है। वो बगैर चेकिंग के किस तरह से आ रही थी। डॉलर की भी बड़ी स्मगलिंग हो रही थी। इसी तरह दिसंबर 2023 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के सबब कौमी खजाने को सालाना 185 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ हुआ था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अभी चंद दिन कबल ही डॉन अखबार की रिपोर्ट में यह सामने आया था कि ईरानी तेल की स्मगलिंग की सालाना मिकदार तकरीबन 2.8 अरब लीटर्स है, जिससे कौमी खजाने को कम अज कम 227 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है। यहां सवाल यह है कि सिस्टम की खराबी, नाअहली, करप्शन और मिली भगत से कौमी खजाने को पहुंचने वाला अरबों रुपए का नुकसान क्या इस मुल्क के गरीब, मेहनतकश, बेवाओं, यतीमों और तनख्वाहदार तबके के साथ डाकाजानी नहीं? क्या इस नुकसान के जिम्मेदार और इस निज़ाम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद नहीं होती? ये वो सवाल है जिसका जवाब बहरहाल पाकिस्तानी कौम को पूछना होगा। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।